إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا 12 پارہ بھی شروع ہو جائے گا۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ الف لام را، کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت کہ محکم کی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیتیں، ثم پھر فصلت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر بڑے حکمت والے کی طرف سے، خبیر جو خوب خبردار ہے۔ کیا ہے ان آیتوں میں؟ اللہ تعبدو الا اللہ، یہ کہ نہ تم سب عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ ہی کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر کہ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر ڈرانے والا ہوں، و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم سب مغفرت طلب کرو ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ پھر تم سب رجوع کرو الیہ اس کی طرف، یمتعکم وہ فائدہ دے گا تمہیں، متاعا حسنا اچھا فائدہ، الی اجل مسمی ایک وقت تک، ایک مقررہ وقت تک، ویؤتی اور وہ دے گا کل ذی فضل ہر فضل والے کو، زیادہ عمل کرنے والے کو، فضلہ اس کا فضل، اس کا زیادہ ثواب، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم سب پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم کبیر بڑے دن کے عذاب سے، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ آگاہ رہو، انہم کہ بے شک وہ، یسنون وہ سب دوہرا کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا من تاکہ وہ سب چھپے رہیں، منہ اس اللہ سے، الا آگاہ رہو، حین جب، یستغشون وہ اوڑھ لیتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑے، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو۔ یہاں تک یہ پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگلا پارہ ہی اس کے ساتھ ہم شروع کریں گے۔ وما من دابۃ فی الارض اور نہیں ہے کوئی چلنے والا، کوئی بھی جاندار، فی الارض زمین میں، الا علی اللہ مگر اللہ ہی پر ہے رزقها اس کا رزق، ویعلم اور وہ جانتا ہے مستقرها اس کے قرار کی جگہ کو، ومستودعها اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، کل سب کچھ، فی کتاب مبین واضح کتاب میں درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور تھا اس کا عرش پانی پر، لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کہ کون ہے تم میں سے، احسن عملا بہتر عمل کرنے والا، وَلَئِن قُلْتَ اور البتہ اگر قُلْتَ آپ کہیں، انکم کہ بے شک تم، مبعوثون تم سب اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو واضح، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا اور البتہ اگر اخرنا ہم مؤخر کر دیں، عنہم ان سے عذاب کو، الی امت معدودۃ ایک گنی ہوئی مدت تک، لیقولن تو یقیناً ضرور کہیں گے، ما یحبسو کس چیز نے روکا ہے اسے، اس عذاب کو کس چیز نے روکا ہے، الا آگاہ رہو، یوم یأتیہم جس دن آئے گا وہ ان پر، لیس مصروفا تو نہیں ہوگا ٹالا جانے والا، عنہم ان سے، وحاق اور گھیر لے گا، بہم ان کو،
عذاب، ان کو عذاب گھیر لے گا۔ ما کانوا بہ یستہزئون، کہ جس کا وہ سب استہزاء کرتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ عذاب ان کو جب آئے گا تو کسی چیز کی مہلت نہیں دے گا اور ان کو گھیر لے گا۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سورۃ الہود ہے اور سورت نمبر 11 ہے، مکی سورت ہے۔ اس کی 123 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہیں اس سورت کے، اور یہ سورت ایک پیغمبر کے نام پر ہے۔ آگے ہم چل کے پڑھیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے ان کا واقعہ ہے، اور اس سورت کا اور پچھلی سورت کا آپس میں تعلق ہے۔ میں نے پہلے بھی پچھلی سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ پچھلی سورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے تذکیر بآلاء اللہ نے اپنی کائنات کی نشانیاں دکھا کر انسانوں کو سمجھایا ہے، لیکن اس سورت میں ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے تذکیر بایام اللہ نے اپنی تاریخ دکھائی ہے، تاریخ بتائی ہے، سابقہ قوموں کے واقعات بتائے ہیں۔ اور اس میں بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا مختلف انبیاء کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس میں بھی واقعات انہی پیغمبروں کے ہیں، لیکن یہاں اور انداز ہوگا، اور انداز سے اور کچھ نئی باتیں جو ہے بتائی جائیں گی، لیکن انداز وہی ہے، تذکیر ایام اللہ، کہ اللہ رب العالمین پچھلی صورت میں تذکیر بآلاء اللہ تھا، یہاں بھی ایام اللہ نے اپنی سابقہ تاریخ دکھائی ہے۔ اور اس صورت کا بھی زمانہ نزول جو ہے وہ مکہ کا آخری دور ہے، کہ جب مخالفت کی انتہا تھی اور انتہا درجے پر مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، سابقہ قوموں کے واقعات بھی اسی طرح بتائے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور اس سورت کا نام جیسا کہ سورہ ہود ہے، یہ بھی ایک پیغمبر کے نام پر سورت ہے۔ اس سے پیچھے والی سورت بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے، اور اس سے اگلی سورت بھی پیغمبر کے نام پر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ یوسف، وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ تو اس سورت کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کتاب احکمت، یہ ایسی کتاب ہے کہ احکمت محکم ہے، اس کی آیتیں محکم ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح شروع میں جب قرآن نازل ہوا تو چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، اور ان چھوٹی صورتوں کے اندر جو فصاحت و بلاغت اور معانی کی گہرائی تھی اور زبان دانی کا عروج تھا، اس نے عرب کے بڑے بڑے شعراء، اور شاید پچھلے سبق میں بھی، پچھلے رکوع میں نے بتایا کس طرح ان کے جو ہے غرور کو توڑا، اور ان کی جو اپنے آپ کو زبان کا بڑا ماہر سمجھتے تھے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم جو ہے اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے قرآن بناتے، تم بھی اس طرح کا بنا کر دکھاؤ۔ وہ سارے عاجز آ گئے، ان سب نے یہ تسلیم کیا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سورہ کوثر کا واقعہ میں نے بتایا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو انہوں نے آگے کیا لکھا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو وہی یہ کتاب احکمت، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، محکم آیات، اس کی آیتیں ثم فصلت، پھر اس کی تفسیر کی گئی ہے بعد میں، پھر جو ہے جو کچھ عرصے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، جس طرح یہ صورت ہے مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی، پھر وہ لمبی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد مدینہ میں جا کر صورتیں نازل ہوئیں، وہ اس سے لمبی ہیں۔ سورہ بقرہ جس طرح مدینہ میں نازل ہوئی، وہ تفصیلاً ہے، اس میں تفصیلی احکام ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی صورتیں اس میں اتنی گہرائی ہے معنی کی، جس طرح کہ کوزے کو دریا کو کوزے میں بند کر دینا جو مثال ہے، وہ پوری کی پوری ثابت آتی ہے۔ اس طرح سورۃ العصر کو دیکھ لیں، پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت میں بیان ہوا ہے۔ سورہ اخلاص دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، 2 3 آیتیں ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سورۃ العصر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف ایک سورت یہ نازل ہوتی تو یہ سورت کافی تھی، اور اگر کوئی انسان اس ایک سورت پر جو ہے غور و فکر شروع کر دے تو وہ نجات پا جائے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گی، اس پر عمل شروع کر دے، کیونکہ اس میں پورے شرائط جو ہے دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے جو اصول ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور بعد میں جو صورتیں نازل ہیں ثم فصلت، پھر وہ تفصیل کے ساتھ ہیں، اس میں تفصیلی احکام بھی ہیں، وضاحت بھی ہے۔ من لدن، بڑے حکمت والے کی طرف سے ہیں، یہ کوئی ایسا عام کلام نہیں ہے، اسی
فصاحت و بلاغت کو اور قرآن کے اسلوب بیان کو تم دیکھ کر یہ نہیں پہچان سکتے کہ اسی حکیم اور خبیر بہت بڑی حکمت والی جو ذات ہے اور بہت خبردار جو ذات ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے؟ وہ جانتا ہے، حکیم ہے، حکمت بھری بھی ہے، اور خبیر، اس کو خبر ہے کہ یہ پیغام کن کو دیے جا رہے ہیں۔ انسانوں کے لیے اس میں حکم ہے، تو وہ جاننے والی ذات ہے جس نے حکم نازل کیے، اس کو پتہ ہے کہ انسان کی صلاحیتیں کیا ہیں، انسان کو کون سی صلاحیتیں دی گئی ہیں، اور انسان کون سے کام کر سکتا ہے، کون سے کام نہیں کر سکتا، اس کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، جسمانی صلاحیتیں کیا ہیں۔ اس کے مطابق اس رب العالمین نے اس قرآن کے اندر احکامات بھیجے ہیں۔ قرآن کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو، جو انسان کو یا انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو، اس کے ذہن سے، اس کے جو ہے عقل اور شعور میں آنے والا نہ ہو، یا انسان اس کو کر نہ سکتا ہو۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہے قرآن میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جاننے والے، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے آنے والا قرآن ہے، اور زباندانی کی مہارت بھی ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان، جس طرح شعراء تھے یا آج بھی ناول اور بڑی بڑی تحریریں لکھی جاتی ہیں جو ایک طرح سے تو انسان کو ایک ذہنی سکون دینے والی یا اس کو جو ہے فوری لذت دینے والی تو ہو سکتی ہیں، لیکن ساری چیزیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں کہ حکمت بھی ہے، فصاحت و بلاغت بھی ہے، زبان دانی کا عروج بھی ہے، اور پھر ہر دور کے اندر اس قرآن نے اپنا پورا چیلنج دیا ہے۔ اس میں ہر علم کی مہارت اور گہرائی ہے، اور اس وقت جو سائنس کا دور ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے جو چیزیں بتا دی تھیں، سائنس آج جا کر جو ہے ان چیزوں پر ریسرچ کر رہی ہے، اور کئی چیزیں ایسے ہیں جہاں تک ابھی سائنس پہنچی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری چیزیں اس قرآن میں موجود ہیں، کیونکہ قرآن حکیم اور خبیر بہت بڑی ہستی کی طرف سے ہے، من لدن حکیم خبیر۔ اور اس میں ہے کیا؟ سب سے جو مین پوائنٹ ہے، جو اصل بات ہے، وہ یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر ایک اللہ کی۔ وہ حکیم و خبیر ذات، وہ تمہارا خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہی دینے والا، اور پوری کائنات کو وہ بنانے والا۔ اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر ایک اللہ کی۔ عبادت کیا ہے؟ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، نماز ہے، حج ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، اور نماز کی کیفیتیں، ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نظر و نیاز ہے، یہ ساری چیزیں ایک اللہ کے لیے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی، ان اعبدوا اللہ۔ پچھلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں، آگے بھی اسی صورت میں ہم پڑھیں گے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو جا کر یہ دعوت دی، کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ۔ اور آگے سورۃ النحل میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر پیغمبر کو ہر بستی کی طرف، ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا، اور ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تمام انبیاء کا جو متفقہ مسئلہ تھا، جو پیغام تھا، جو بھیجنے کا مقصد تھا، وہ صرف ایک تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اننی لکم، اور بے شک میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ جس طرح پہلے پیغمبر اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، ان کو ڈرانے والے تھے، میں بھی تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں کہ پوری کائنات جس نے بنائی ہے وہ حکیم، اس کائنات میں کوئی بھی اس کا کام بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے جو بھیجا ہے، میں صرف ڈرانے والا ہوں، تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں۔ اس کی باتوں کو مان لو گے، صرف اس کی عبادت کرو گے، شرک کو چھوڑ دو گے، تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد تمہیں ایسی زندگی ملے گی جو ہمیشہ ہمیشہ کا آرام اور سکون دینے والی زندگی ہوگی۔ اگر تم نہیں مانتے تو پھر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس آگ سے، نارن تلظا فانذرتکم نارن تلظا، میں اس آگ سے تمہیں ڈراتا ہوں جو شعلے مار رہی ہے، جو بھڑک رہی ہے، اس بھڑکنے والی آگ سے پھر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کی،
اور توبہ کرو، استغفار کرو اس کی طرف. یمتعکم متاعا حسنا، وہ فائدہ دے گا تمہیں، متاعا حسنا بہت اچھا فائدہ، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، کہ اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کریں گے. دوسری جگہ ہے نا لنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. یہاں پر نا اس سوچ کا رد کیا جا رہا ہے. بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو پھر دنیا کے تو سارے آرام اور سکون سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر کئی لوگ ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر ہم دیندار بن گئے، اگر ہم نمازی بن گئے، پھر تو جو ہے کسی مصیبت کو آ جائیں گے، پھر تو مارے جائیں گے ہم. یہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہوتا ہے. خصوصاً جو لوگ دنیا میں اس قدر مگن ہیں، نہ دین کی کوئی سمجھ، نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ مسجد کا منہ دیکھا، بالکل دور اور روشن خیالی میں عروج پر، وہ ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا ہوا شیطان نے کہ اگر تم جو ہے دین کی طرف گئے تو پھر سارا کچھ ختم، پھر تو مر جاؤ گے، پھر کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. بلکہ اسلام نے کیا دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ تمہیں، ہاں یہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی آزماتے ہیں، آزمائش آتی ہے مسلمان پر، مومن پر آزمائشیں آتی ہیں. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ اسی لیے ہے کہ جس طرح قیدی قید میں ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ پابندی ہے نا، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا پوری کی پوری. اسی طرح مومن کے لیے بھی ہے کہ ساری مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کے تابع اپنی مرضی کرنی ہے. تو اللہ تمہیں لنحیینہ حیاتا طیبہ، بڑی پاکیزہ زندگی اللہ عطا کر دیں گے تمہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے اگر دین پر چلیں گے، قرآن کی طرف چلیں گے، اگر ہم سود چھوڑ دیں گے تو ہم مر جائیں گے. اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، حلال سے کمائیں گے تو پھر ہم بھوکے رہیں گے، ہمیں رزق نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. یہ بات نہیں. یہ شیطان نے ذہن میں دھوکہ ڈالا ہوا ہے. جبکہ ابھی آ رہا ہے اسی رکوع میں، جتنے بھی جاندار اس زمین پر ہیں، رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے. اور وہ رب کہتا ہے ان استغفروا ربکم، اگر تم اپنے رب سے بخشش مانگو گے، توبہ کرو گے، متعکم متاعا حسنا، اللہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، یعنی دنیا میں تمہاری موت تک اللہ جو تمہیں زندگی دے گا بہت اچھی دے گا. اور استغفار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں. اس صورت میں بھی آگے استغفار پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے، اللہ آسمان سے تمہارے پر رحمت کی بارشیں اتاریں گے. اور سورہ نوح میں بھی ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم اپنے رب سے معافیاں مانگو تو وہ معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارشیں بھی برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال سے، بیٹوں سے وہ تمہاری مدد بھی کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنت کے باغات اور نہریں بھی وہ بنائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فرمایا جو انسان استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ عطا کر دیتے ہیں. ومن كل هم فرجا، ہر مشکل اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں. غم، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وَرَزَقَهُ، اللہ اس کو رزق عطا کرتے ہیں. من حیث لا يحتسب، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ دیتے ہیں. من حیث لا يحتسب، جہاں سے ملنے کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی کچھ مل سکتا، اللہ وہاں سے بھی عطا کرتے ہیں اسے. ٹھیک ہے نا. تو استغفار کریں، معافیاں مانگیں، توبہ کریں اپنے گناہوں کی. اور جو پریشانیاں اور مشکلیں آتی ہیں، چاہے وہ کاروباری ہوں، رزق کے اعتبار سے ہوں، اولاد میں ہوں، معاشرتی طور پر ہوں یا سیاسی طور پر، کوئی بھی پریشانی جو ہم پر آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. مشکلیں اور پریشانیاں، مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. جب گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ دنیا بھی آسان کر دیں گے اور اللہ آخرت بھی آسان کر دیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے استغفار کرنے والا، معافی مانگنے والا بنا دے. اللہم اجعلنی لک ذاکرا لک شاکرا او مخبتا او منیبا الیک. اور استغفار کے جو بہترین الفاظ ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس میں لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے، الحی القیوم وہ بھی آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا، واتوب الیہ توبہ کے لفظ بھی آ جاتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی ہے، لیکن اس سے بہتر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ لفظ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کام کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، دفتر میں ہیں، گھر میں، کوئی بھی اب زبان سے یہ ذکر کرتے رہیں، بار بار کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف اتنا ہی پڑھتے رہیں استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا، یا پھر اگر لمبا پڑھنا ہے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ اپنی زندگی میں اس کی رونقیں اور بہاریں دیکھیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اگر تم منہ موڑو نہیں بات مانو گے میری، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ تو پھر یاد رکھو میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم کبیر، بہت بڑے دن کے عذاب سے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یوم کبیر وہ قیامت کے دن، قیامت کے دن کا عذاب، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر آ نہ جائے۔ الی اللہ مرجعکم، یاد رکھو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اگر دنیا میں نہیں پلٹتے اس کی طرف، نہیں توبہ کرتے تو مرنے کے بعد جانا تو ادھر ہی ہے۔ عقل مند تو وہ ہے نا جو دنیا میں ہی اللہ کی طرف پلٹ آئے، ورنہ مرنے کے بعد ہر انسان نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، خوب قدرت والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، آگاہ رہو کہ بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں، یسنون، یسنون کا معنی ہوتا ہے اوپر یعنی کہ الٹا کرنا، تھوڑا سا الٹا کرنا، دوہرا کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینے کو، یہ ہوتا ہے جیسے انسان بیٹھا ہے اور اپنا سینہ جو ہے، اپنا پیٹ اور اپنا سینہ اپنے گھٹنوں کے ساتھ کرے یا اپنا سر گھٹنوں میں ڈال دے، تو اس طرح انسان ایک بیٹھے ہوئے کیفیت میں ہلکا سا جھک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، لیستخفوا من، تاکہ وہ چھپے رہیں۔ خبردار جب بھی وہ کپڑا اوڑھتے ہیں، اس کے نا دو مفہوم بیان کیے گئے، ایک یہ ہے کہ منافق جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے تو وہ منہ چھپا لیتے، سینہ نیچے کر کے، سینہ دوہرا کر کے، منہ نیچے کر کے اپنا منہ جو ہے گھٹنوں میں چھپا لیتے، ٹھیک ہے نا، یہ کیفیت انسان اس وقت کرتا ہے نا کہ جب اگلے کی بات نہ سننا چاہتا ہو یا اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے رہا ہو، مجلس میں تو بیٹھتے لیکن بغیر کوئی اہمیت نہ دیتے بات کی، اور منہ نیچے کر لیتے اور اپنا جو ہے کپڑے اوڑھ لیتے، جس طرح سورہ نوح میں بھی ہے، آگے پڑھیں گے ہم، حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو بلاتے تو کیا کرتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وہ بھی اپنے کپڑے اوڑھ لیتے، ٹھیک ہے نا، عرب کی عادت ہے سر پہ کپڑا پہننے کی، آج بھی ہے ان کے ہاں، اس وقت بھی تھی کہ وہ سر پہ اوپر ایک اور کپڑا رکھتے ہیں جو سکاف کی طرح رومال ہوتا ہے، وہ اس رومال کو بھی تھوڑا سا آگے کر کے اگر نیچے کر لیں تو وہ اس سے چہرہ بھی چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ منہ چھپا لیتے تاکہ ایک یہ ہے کہ بات سنے نا، یا یہ ہے کہ ان کی بات کی وہ ان کے منہ پہ آ نہیں سکتے، وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یا آپ کے پیغام کا وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ منہ چھپا لیتے تھے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم ایک صحیح البخاری کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام اتنے شرم و حیا والے تھے کہ جب وہ واش روم میں جاتے تو اس وقت بھی اپنے شرم و حیا کی وجہ سے اپنے سطر کو چھپائے رکھتے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت وہ جو ہے اللہ سے شرم و حیا کرتے ہوئے، حالانکہ اکیلے ہوتے، اس وقت بھی وہ اپنے جو ہے سطر چھپانے کی کوشش کرتے، سینہ نیچے کر کے اس طرح، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی نا، یہ تو جو اللہ نے حکم دیا ہے سطر کا، اس کو چھپانے کا، جتنا حکم ہے اتنے پر تم نے عمل کرنا ہے، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز، الا حین یستغشون ثیابہم، جب تم پورے کپڑے پہن لیتے ہو، یعلم ما یسرون، وہ تو جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، یہ تو کپڑا تو سطر چھپانا ہے تو انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینوں کے راز جاننے والا ہے، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ آگے یہاں سے اگلا پارہ شروع ہوتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتے ہیں زمین پر کوئی بھی چلنے والا جاندار ہے نا تو اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ اب یہاں دیکھیں، ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ جب تک ہم
زندہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، یہ اللہ کا ذمہ ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے اس رزق کو حلال طریقے سے لے یا حرام ذریعے سے لے۔ حرام ذریعہ اختیار کرے گا پھر بھی اللہ رزق دیں گے، حلال ذریعہ اختیار کرے گا پھر بھی دیں گے اللہ۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا رزق لکھ دیا ہے، پورے کا پورا جتنا ہم نے کھانا ہے نا وہ لکھا ہوا ہے، ایک لقمہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک آخری لقمہ جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، جب تک وہ ہم کھا نہ لیں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اور پانی کا آخری قطرہ جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، جب تک ہم پی نہ لیں موت نہیں آئے گی ہمیں، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ میں وہ لقمہ حلال طریقے سے لے رہا ہوں یا حرام سے لے رہا ہوں۔ اگر حرام سے لوں گا تو وبال بن جائے گا، حلال سے لوں گا تو دنیا میں بھی میرے لیے نعمت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہمارا رزق بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری عمر بھی لکھی ہوئی ہے، ہماری سانسیں بھی لکھی ہوئی ہیں، آخری سانس تک جب تک ہم نہیں لیتے اس وقت تک موت نہیں آئے گی، سارا کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور کب لکھا ہے؟ اس زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے نا؟ رزق چل کے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ چل کے ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور ایک عربی کا ایک شعر ہے، نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبل وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین، جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے مل جائے گا، نصیبک یصیبک، جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے مل جائے گا، تیرے پاس چل کے آ جائے گا، ولو کان تحت الجبلین، اگر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے نیچے بھی چھپا ہوا ہے نا، تحت الثرا میں ہے، وہ مٹی میں چھپا ہوا ہے، غاروں میں چھپا ہوا ہے، تیرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے، وہاں سے اٹھ کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ ذرا تصور کریں کبھی جب ہم یہ کھانا کھاتے ہیں نا، ایک لقمہ روٹی کا ایک لقمہ توڑ کے جب ہم منہ میں ڈالتے ہیں، ذرا تصور کریں وہ کہاں سے چلا، کہاں پہ وہ اگا، اور اللہ کی کتنی جو ہے کائنات نے اس پر کام کیا ہے۔ زمین میں دانا ڈالا گیا، اوپر پانی، ہل چلائے گئے، دانا ڈالا گیا، پھر اوپر پانی اس کو لگایا گیا، پھر سورج نے دھوپ دی، ہوائیں چلیں، بارشیں برسیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر کسان نے اس کو کاٹا، پھر آگے اس کو جو ہے مشین کے ساتھ اس کے دانے نکالے گئے، پھر وہ آگے چلا، کسی فیکٹری میں گیا، کسی گودام میں گیا، یا کسی جو ہے مل پر گیا، وہاں کئی مزدوروں نے کام کیا، کئی لوگوں نے کام کیا، وہاں سے اس کا جو ہے مل کے اندر آٹا اس کا الگ کیا گیا، سوجی الگ کی گئی، اس کا میدا جو ہے وہ الگ کیا گیا، کتنے لوگ کہاں سے کہاں تک چلا، پھر وہ کیسے ہمارے پاس پیک ہو کر کن کن صورتوں میں آیا، کبھی وہ بسکٹ بن کے آیا، کبھی وہ کسی اور صورت میں آیا، کبھی روٹی کی صورت میں، کبھی آٹے کی صورت میں، کبھی میدے کی صورت میں، اور ہم نے کبھی اس کی کیا چیز بنائی، کبھی کیا بنائی، اور ہم لے کر اب کھا رہے ہیں۔ پیچھے کتنی کائنات کار فرما ہے ایک کام پر۔ اور جب دانا مٹی میں گیا تھا، اللہ کو پتا تھا، اور مٹی میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، ابھی کائنات نہیں بنی تھی، 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ دانا کہاں پہ اگے گا، کون کھائے گا، کہاں سے چلے گا، اللہ نے لکھا ہوا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری دی ہے نا، اس کی اتنی ٹینشن چھوڑ دیں، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے، اس نے دینا ہے، وہ دے گا ضرور، اس کے بن جائیں، بس اس کے بن جائیں، وہ دے گا، وہ پھر بن مانگے دے گا، وہ تو اب کافروں کو بھی دیتا ہے نا، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، اس کے بن جائیں گے پھر وہ نہیں دے گا، ضرور دے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، یہ بھی اللہ کے انداز ہیں آزمانے کے، اللہ کے پیار کے انداز ہیں کہ میرا بندہ مجھے چھوڑتا تو نہیں ہے، کہیں جاتا تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور پھر یہ ساری کائنات جو بنی ہے، کیا یہ بیکار تھوڑی ہے؟ ایک ہمارے کھانے کے پیچھے کتنی کائنات کام کر رہی ہے کہ ایسے بیکار ہے؟ ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا،
رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ دنیا صرف اس کھانے پینے کے لیے تو اللہ نے نہیں پیدا کیا نا، کہ کھانے پینے کے اسباب پیدا کریں، اپنے آپ کو پالیں، اپنے بچوں کو پالیں، اور پھر آگے بچے پیدا کریں، اور جو ہے اپنی نسل کو قائم رکھنے کے لیے پھر اس کے بعد مر جائیں۔ یہ کام تو سارے جانور بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا تھا وہ جانور بھی تو ہماری خوراک ہے نا، کئیوں کا گوشت ہم کھاتے ہیں اور کئیوں سے جو ہے وہ ان کا دودھ پیتے ہیں، وہ بھی ہماری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہمیں پیدا کرنے کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں کوشش اور محنت یہ کرنی ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو ہمیں زندگی ملے ہم جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی فرما برداری کر لیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کا جو عیش و آرام ہے، جو اللہ کی جنت ہے، اس جنت کے ہم جو ہے اللہ ہمیں اس جنت کا مہمان بنا دے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہماری ذمہ داری کہاں بتایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کیا انسانوں اے ایمان والو، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، یہ ذمہ داری ہے۔ اور آج کئی جاہل قسم کے انسان، انہوں نے جو ذمہ داری اللہ نے انسان کی لگائی تھی وہ اپنے ذمہ لے لی، اور جو ذمہ داری اللہ نے جو انسان کی ذمہ داری تھی وہ اللہ کے سپرد کر دی، اور جو اللہ کی ذمہ داری تھی وہ لے لی۔ رزق کی ذمہ داری اللہ فرماتے میرے اوپر ہے، انسان نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، کہتے کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، جھوٹ نہ بولو۔ ٹھیک ہے، محنت کرنا انسان کی ذمہ داری لگائی ہے اللہ نے، یہ نہیں کہ محنت سے ہی رزق ملے گا، رزق اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ محنت کرنا اللہ کی ذمہ داری، اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ محنت کریں، کوشش کریں، جائز ذرائع اختیار کریں، لیکن رزق اللہ اپنے فضل سے دیں گے۔ وہ ہم اپنے ذمہ لی ہوئی ہے کہ جھوٹ نہ بولوں، سود نہ لوں تو پھر تو مر جاؤں گا، یہ کیا ہوگا؟ اور جو ذمہ داری اللہ نے ہماری لگائی تھی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، وہ اللہ کے سپرد کر کے کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ کہو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہو، نہ کیا کرو، چھوڑ دو، کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، اللہ غفور رحیم ہے۔ وہ ذمہ داری اللہ پر سونپ دی کہ اللہ معاف کر دیں گے، جبکہ وہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، اللہ کی فرمان برداری کرو گے تو جنت ملے گی، اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے قرار کی جگہ، اس کے قرار کی جگہ و مستودع، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ اس کے نا دو معنی بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک قرار کی جگہ اس کے یہ ہے کہ اس کا جو قرار ہے ماں کے پیٹ میں، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نطفے سے انسان کو بنایا، پھر اس نطفے کو ایک مضبوط قرار گاہ میں رکھا، وہ مضبوط قرار گاہ ماں کا رحم، کہ وہ اس کا قرار گاہ ہے، اور مستودع ماں کے رحم سے باہر آنے کے بعد دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ اس کا مستودع ہے، یہ ایک معنی۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے مستقر رہا، قرار کی جگہ سے مراد ہے اس دنیا میں رہنا، کہ ایک انسان کہاں رہ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، اور مستودع، اور دنیا میں رہنے کے بعد جب اسے موت آئے گی تو کس زمین میں اس کو دفن کیا جائے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں سے پیچھے پچھلی آیت کے ساتھ اگر ملائیں تو یہ ہے کہ انسان کہاں کہاں رہے گا اور کہاں کہاں سے رزق کھائے گا، اللہ کو پتہ ہے، اس نے وہاں اس کے لیے جو ضرورتیں ساری پیدا کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کبھی انسان کوئی مجرم ہے تو کسی سے چھپ کر بھی رہ رہا ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا، چھپ کر زندگی گزار لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات سے چھپ سکتے ہو، اللہ کو پتہ ہے تم کہاں رہ رہے ہو، تم کہاں چھپے ہو، کن ملکوں میں چھپے ہو، اور کن مکانوں اور کن محلوں میں اور پہاڑوں کی غاروں میں جہاں بھی رہ رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے۔ اور اللہ کو پتہ ہے تو پھر اس کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ دنیا سے تو چھپ سکتے ہو نا، تم کہتے ہو اب یہاں مجھے کون پکڑنے آئے گا، یہاں تو کوئی قانون نہیں ہے، یہاں تو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یا علم، وہ جانتا ہے تم کہاں رہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، اور پھر تم نے جانا کہاں ہے، مستودعہا، تمہیں کہاں سپرد کیا جائے گا، کس انسان کو قبر ملنی ہے، کس کو نہیں ملنی، کس کو کہاں ملنی ہے، کس کو، کوئی ایسا بھی ہے جو پانی میں ڈوب جائے گا، کسی کو کوئی ایسا بھی انسان ہے جن کو جنگل کے درندے نوچ کر کھا جائیں گے، کوئی جو ہے فضاؤں سے جہازوں سے گر کر
آگ لگی جہاز کو، تباہ ہوا، اور اس کے لاش تک بھی جل گئی، اس کی راکھ جو ہے وہ زمین تک بھی نہ آ سکی۔ اللہ کو پتہ ہے، پھر اللہ نے اکٹھا کرنا ہے اس کی ہڈیوں کو، سارا کچھ کو، اور پھر اس کو عالم برزخ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ جانتا ہے مستودعها، اور اس کے سونپے، کل فی کتاب مبین، سارا کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں، جس کو اللہ نے کائنات کے بنانے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور اب یہاں ایک یہ بھی ہے کہ دن تو زمین و آسمان جب بنے نہیں تھے اس وقت کون سے دن تھے؟ کیا یہی دنیا؟ سورج تو بعد میں بنا نا، اور یہ زمین، یہ سورج کی وجہ سے دن رات کا نظام ہے نا، یہ تو بنا ہی بعد میں، تو اس وقت کون سے دن تھے؟ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اللہ کو پتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ 6 دنوں میں بنایا، اور وہ کون سے 6 دن تھے یہ اللہ کو پتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدارہ الف سنہ مما تعدون، جو تم گنتے ہو، اللہ کے ہاں جو دن کی مقدار ہے، مقدار الف سنہ، وہ 1000 سال ہے۔ اب جو اللہ کے ہاں دن ہوتا ہے وہ دن مراد ہے، یہ جو اب ہمارے ہاں دن ہے یہ دن مراد ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ بس ہمارا ایمان ہے اللہ نے بنایا زمین و آسمان کو، 6 دنوں میں بنایا، اور وہ 6 دن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون سے ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور وہ پانی کہاں تھا، کیسے تھا، یہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے ذہن میں وہ کیفیت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ نے بتایا ہی نہیں، ہمارا ذہن اس قابل ہی نہیں۔ اللہ کا عرش تھا، اور اللہ رب العالمین عرش پر تھے، اب بھی اللہ رب العالمین عرش پر ہیں۔ ثم استوى علی العرش، ہے نا، زمین و آسمان کو بنانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوئے، اور اب اللہ رب العالمین کا عرش 7 آسمانوں سے اوپر، 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے بھی مزید ہم پڑھیں گے، یہ ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، توحید کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، جہاں اللہ نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ وہاں ہے۔ کان عرشہ علی الماء، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ، اور کانا کا معنی تھا بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور تھے، ٹھیک ہے۔ مزید آگے بھی آئے گا، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ پھر عرش پر بلند ہوئے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے قدرت کے اعتبار سے، کنٹرول کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے جاننے کے اعتبار سے وہ ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی اعتبار سے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے، اللہ کی نصرت مومنین کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے سننے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں نے ان کا بندہ مارا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اننی معکما اسمع و ارا، لا تخافا، مت ڈرو تم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، اور اللہ اپنے علم، قدرت، کنٹرول، قبضے کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بغیر اس کی مرضی کے کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ اور یہ کیوں بنایا 7 آسمان 7 زمینیں، یہ سورج چاند ستارے، یہ سارا نظام، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ صرف یہ نہیں کہ کون اچھے اور کون برے عمل کرنے والا ہے، اچھے میں سے بھی اچھا کون ہے، احسن کون ہے، ایک تو اچھا ہوتا ہے، سب سے بہتر کون ہے، اس کے بھی درجے ہیں، جنت میں بھی درجے ہیں، جس طرح نیکی اور عمل کے درجے ہیں اس طرح جنت میں بھی درجے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن عمل کرنے والا بنا دے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کا یہ نظام اس لیے بنایا تاکہ آزمائے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ اور اگر آپ ان سے کہتے ہیں انکم مبعوثون، کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے ہاں تمہارا حساب ہوگا، تو پھر یہ کہتے ہیں لیقولن الذین، ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو جادو ہے، الا سحر مبین، یہ قرآن واضح جادو ہے۔ ولئن اخرنا، اگر ہم انہیں مؤخر کر دیں ان سے عذاب، الی امت معدودہ، ایک تھوڑی سی مدت کے لیے، امت کا لفظ جو ہے وہ ایک جماعت پر بھی بولا جاتا ہے، ایک گروہ پر بھی، اور ایک امت کی ایک جو لمٹ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے ہر امت کا، تو وقت پر بھی امت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ ذیقولن، تو ضرور کہیں گے یہ لوگ، ما یحبسو، کہ اس قیامت کو کس نے روکا ہوا ہے،
یہ ابھی کیوں نہیں آ رہی؟ ان کے مانگنے سے تھوڑی آئے گی، جب اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے وہ تب آئے گی۔ الا یوم یاتیہم، خبردار آگاہ رہو، پتہ ہو تمہیں کہ جب وہ آئے گی لیس مصروفن، پھر وہ واپس نہیں جائے گی، تمہیں مہلت نہیں ملے گی، تم یہ کہو گے کہ اب یہ واپس چلی جائے، ہم ایمان لاتے ہیں، تب یہ نہیں ہوگا، اور پھر اس وقت ایمان لانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ لیس مصروفن، پھر وہ ٹالا جانے والا، وہ عذاب جب آئے گا پھر ہٹنے والا نہیں ہوگا، اور گھیر لے گا ان لوگوں کو جو اس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کب ہے، یہ تو نہیں آئے گی، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے، پھر ان مذاق کرنے والوں کو وہ عذاب گھیر لے گا۔ یہاں تک ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس رکوع میں ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیں قرآن پر، ایمان پر، اسلام پر، اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔